قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب۔ معزز سامعین محترم، طلباء کرام، آج ہم اس جگہ کھڑے ہیں اور یہ ایک خصوصی اپنی اہمیت رکھتی ہے نشست کہ جس میں علم کے فروغ کے لیے اور اس کو آگے عملی جامہ پہنانے کے لیے ہمارے بھائیوں نے محنت کی ہے، لیکن قلندر لاہوری علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ اور علامہ اقبال نے ایک پورا باب باندھا ہے، اور پڑھے لکھوں کی مجلس میں پڑھے لکھے کی بات کریں تو پھر اس سب کانٹیننٹ میں علامہ اقبال سے بڑا لکھا تو کوئی نہیں نا۔ علامہ اقبال کہتا ہے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اقبال کہتا ہے اوے نوجوان مسلم، تو نے کبھی اپنی تاریخ اٹھائی ہے؟ تو نے ابھی کبھی ماضی کے اوراق کھول کر دیکھے ہیں کہ تو کن کی اولاد ہے اور تو کیا تھا اور آج کیا بن کے رہ گیا؟ اقبال کہتا ہے تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ آج مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہماری قوم یا ہماری مائیں یا ہمارا معاشرہ ان بچوں کو، ان ہونہار طالب علموں کو یا ان شخصیتوں کو جنم نہیں دے رہا، بلکہ ہمارے ہی معاشرے سے راشد منہاج جیسے نوجوان پیدا ہوئے، ہمارے ہی اس معاشرے سے اتنا بڑا سائنسدان جسے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کہتے ہیں، وہ اسی معاشرے سے جنم لیا، اور اسی نے وہ پاکستان کو وہ طاقت عطا کی اور اس طاقت کا حامل بنایا کہ پوری دنیا میں پاکستان آج پورے عالم کفر کی آنکھ میں کھٹکتا ہے۔ تو وہ محنت، وہ لگن، وہ تردد اور وہ جوش اور ولولے کی ضرورت ہے۔ اگر علمی دنیا اور ساری چیزوں میں ہم اگر لوگوں کے لیے میدان خالی چھوڑ دیں گے اور اپنے بچوں کو پڑھنے کا یا آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیں گے تو پھر ہم کیسے کہیں گے کہ ہم اقوام عالم کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے؟ اقوام عالم کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے میرے بابا جی نے ایک جملہ کہا تھا، وہ بڑا خوبصورت ہے۔ ہم نے کہا جی، ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ بابا میں جرمنی پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، تو بتائیں میرے لیے نصیحت کیا ہے؟ تو میں سب پڑھے لکھوں کو، پورے پاکستان نہیں پوری عالم امت مسلمہ کے پڑھے لکھوں کو کہتا ہوں کہ یہ جملہ اپنے دلوں پہ نقش کرو۔ بابا جی نے کہا ہمیں علم سے، کسی بھی تعلیم سے مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے جس بھی علم کو جا کے پڑھو، جہاں بھی تعلیم حاصل کرو، سائنسدان بنو، انجینئر بنو، پائلٹ بنو، دنیا کے بڑے بڑے عہدوں پر جا کر بیٹھ جاؤ، لیکن کہیں بھی جاؤ تو تمہیں دیکھ کر دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔ بس اتنی پہچان ضرور رکھنا، اتنا اپنے اندر حضور کی محبت کو راسخ ضرور رکھنا کہ آپ کو دیکھنے والا یہ ضرور کہے کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ اور علامہ اقبال کہتا ہے تمدن آفری آئین خلا کے جہاں داری۔ اقبال کہتا ہے کہ تو روتا ہے آج کہ یورپ بڑی ترقی کر گیا اور یورپ نے بڑا جناب آج ہم سے سائنس کی دنیا میں یا دوسری دنیا میں آگے چلا گیا۔ اقبال کہتا ہے یاد رکھنا کہ ترقی کی بنیاد پر اور ایجادات کی بنیاد پر اور جناب مشینوں کی بنیاد پر
معاشرے ترقی نہیں پاتے۔ اقبال کیسے پاتے ہیں؟ اقبال کہتا ہے تمدن آفری آئین خلا کے جہاں داری، یعنی وہ صحرائے عرب شتر بانوں کا گہوارہ۔ اقبال کہتا ہے جن کے قوانین دنیا میں بنائے ہوئے ان کی مثل کوئی چیز نہ لا سکے، اس کو قانون کہتے ہیں، اس کو چیزیں کہتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھنا کہ لوگ کہتے ہیں جی مسلمانوں نے کیا کیا؟ میں نے کہا مسلمانوں نے پوری دنیا کو جینے کا آئین دیا، رہنے کا آئین دیا اور سہنے کا آئین دیا، اور جناب معاشرتی آئین دیا، تہذیب کا آئین دیا۔ اور یہ جو آج ہماری نااہلیاں ہیں، ہماری کوتاہیاں ہیں، ہم سست ہوئے۔ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، تو آواز آتی ہے بندے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم پیچھے ہٹ گئے، ورنہ ہمارے بڑے تو بہت بڑے تھے۔ ہمارے بڑوں نے کشتیاں جلا کر اندلس فتح کیا تھا۔ اسباب پر نظر ضروری، لیکن جہاں اسلام شروع ہوتا ہے وہ اسباب کو پیچھے رکھتا ہے، مسبب پہ نظر پہلے ڈالتا ہے۔ اور ہماری جتنی بھی ایجادات ہیں ان کا مقصد کوئی اور نہیں، ان کا مقصد اپنے معاشرے کی اصلاح اور اسلام کے پرچم کو بلند کرنا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ جو کچھ یورپ نے ہمیں دیا، یہ بولنے کا آلہ یا کچھ بھی کہیں، اس کے پیچھے فتنے ضرور ہیں، اس کے پیچھے کوئی دوسری نظریہ اور دوسری جناب تھیوری ضرور موجود ہے کہ جس سے معاشرتی آج سارا کچھ ٹوٹ گیا۔ ہم نے علم اور حکمت، تدبر، حکومت جو کچھ بھی کیا، اس کا واحد مقصد یہ تھا کہ یہ معاشرہ پنپے اچھائی کی طرف، نہ کہ برائی کی طرف، اور ہم نے انشاءاللہ اپنی منزل کو بھی اسی طرف لے کر جانا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اگر چاہوں تو میں نقشہ کھینچ کے الفاظ میں رکھ دوں۔ اقبال کہتا ہے اگر میں چاہوں تو تجھے بتا دوں کہ تیرے بڑے کیا تھے اور انہوں نے تیرے لیے کیا کچھ چھوڑا ہے اور کیا کچھ کیا ہے اور کیا کچھ تجھے وہ دے کر گئے ہیں۔ تو اگر کمر موڑ کر پیچھے ہو کر بیٹھ جائے اور کہے کہ اقوام عالم سے میں پیچھے رہ گیا، اقبال کہتا ہے اقوام عالم سے تو پیچھے نہیں رہا، اقوام عالم نے تجھے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے دل سے محبوب حجازی بستہم، زی جہت بیک دگر پیوستہم۔ اقبال کہتا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو تیرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تجھے تعلیمات دے کر گئے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہتھیاروں کے بارے میں الرمیو الرمیو الرمیو۔ اب ہمارے بابا جی اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے حدیث پاک پر فرماتے تھے، تفسیر کرتے ہوئے اس کی بابا جی فرماتے تھے، تشریح کرتے ہوئے بابا جی فرماتے تھے الرمیو الرمیو الرمیو۔ یہ میرے آقا نے فرمایا بھئی پھینکنے والے ہتھیار بناؤ، پھینکنے والے ہتھیار بناؤ، پھینکنے والے۔ بابا جی نے کہا قیامت تک جو بھی ہتھیار بنے گا وہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ترجمانی کرے گا کہ پھینکنے والی یہ میزائل، یہ راکٹ، یہ ہر چیز یہ میرے آقا نے فرمایا۔ لیکن کیا کہ ہم ان چیزوں سے پیچھے ہٹ گئے۔ ہم نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ تو جناب ان کا کام ہے، یہ تو ان کا کام ہے۔ بھائی مومن ہوتا ہی وہ ہے جو جہانگیر ہو۔ اقبال کہتا ہے تجھے تیرے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی۔ اقبال کہتا ہے تجھے کیا بتاؤں کہ تو گھر پر بیٹھ گیا ہے اور رونے روتا ہے کہ جی فلسطین چلا گیا، جی ہم سے دنیا ٹیکنالوجی میں آگے نکل گئی، ہم سے جناب دنیا نے یہ کر لیا۔ اقبال کہتا ہے رونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اقبال کہتا ہے تجھ کو تیرے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار۔ اقبال کہتا ہے تو باتیں کرنے والا وہ کر کے دکھانے والے۔ اور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ بولتا کم ہے، باتیں دعوے کم کرتا ہے، کر کے زیادہ دکھاتا ہے۔ اب جن کے دین کی بنیاد اور اصول کر کے دکھانے پر ہو، وہ گھروں میں بیٹھ جائیں اور کہیں کہ ہمیں ترقی ملے گی۔ ہاں یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ یہاں جو عمل کرے گا وہ جس تہذیب سے، جس مذہب سے، جس معاشرے سے تعلق رکھتا ہو، جس فکر سے تعلق رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے عمل کا صلہ دے گا۔ ہاں رہی جزا کی بات تو وہ قیامت والے دن ملنی ہے۔ ہم یہاں دارالعمل میں ہیں، ہمیں عمل کر کے آگے بڑھنا ہے۔ اور انشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ مومن وہ ہیں، مومن ہوتا ہی وہ ہے اور مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو کسی شعبے کو خالی نہ چھوڑے۔ اگر صحابہ کرام کی زندگی اٹھائے اور پوری ایک ہم اپنی تاریخ کو اٹھائیں تو وہ پوری تاریخ میں کہیں بھی کوئی ایسا پہلو نہیں مسلمانوں کا جس میں مسلمان پیچھے رہے ہوں۔ ہاں آج ہم ان کے وارث ہیں، آج ہم ان کے ماننے والے ہیں، آج ہم ان کی ترجمانی کرنے والے ہیں۔ ہاں آج ہم اس سے پیچھے ہیں،
آج ہم کیوں پیچھے ہیں؟ ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا، ہم نے تدبر کرنا چھوڑ دیا، سوچنا چھوڑ دیا، فکر چھوڑ دی، اور یہ عادت بنا لی کہ تنقید، اچھا جی وہ تو ایسے کر گئے، بھائی تم اس سے بہتر کر سکتے ہو، آؤ میدان میں۔ اقبال کہتا ہے فضائے بدر پیدا کر تیری نصرت کو، فرشتے آج بھی گردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار۔ اور کوئی مسلمان کوئی جا کر ڈاکٹر عبدالقدیر سے، میں نے خود بنفس نفیس بابا جی کے ساتھ، شاہ جی موجود تھے، ہم نے ملاقات کی، بابا جی نے ان سے سوال کیا کہ آپ بتائیں آپ نے یہ سارا اتنا بڑا کام کر کیسے لیا؟ اس نے ڈاکٹر صاحب نے ایک بات بڑی قیمتی فرمائی، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا، اللہ نے اس کو تکمیل دی۔ آپ جو کچھ بھی زندگی میں کرنا چاہتے ہیں اس کو پختہ ارادے سے لے لیں اور پختہ ارادہ کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، پھر اللہ تعالیٰ کا فضل آپ کے اوپر کیسے آتا ہے؟ اقبال کہتا ہے افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر۔ اقبال کہتا ہے کہ صدا امتحان نہیں ہوتے، صدا مشکلات نہیں ہوتی، صرف میدان میں نکل کر عمل کرنے کی دیر ہوتی ہے، اور مسلمان کے عمل میں برکت ہی بڑی ہوتی ہے۔ دیکھیں ایک مسلمان پائلٹ ہے، ایم عالم، ایک پائلٹ ہے جس نے 6 جہاز گرائے ہیں نا 1.5 منٹ میں۔ پوری دنیا کے تمام پائلٹس اور تمام سائنسدان اور تمام انجینئرز اور جتنی بھی ہوا بازی سے تعلق رکھتے ہیں وہ آج تک پریشان ہیں کہ 1.5 منٹ میں ایم عالم نے جہاز گرا کیسے لیے۔ یاد رکھنا جہاں دنیا کی طاقتیں اور دنیا کی چیزیں سوچ ختم ہوتی ہے، اللہ مسلمان کو اس سے آگے فکر اور سوچ عطا کرتا ہے، لیکن اس کے لیے اقبال کہتا ہے کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ اقبال کہتا ہے عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ آتا نہیں بے آہ سحرگاہی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آہ سحرگاہی عطا فرمائے، تدبر عطا فرمائے، سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اقوام عالم سے نکل کر یہ بتائیں کہ تمہیں غلط فہمی ہے کہ محمد عربی کے غلام کچھ نہیں کر سکتے۔ جس مقام پر محمد عربی کے غلام جا سکتے ہیں، اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی ہے اور ہم ان کے امتی ہیں، اور معراج وہ ہے جہاں تک کسی بشر کی سوچ اور عقل بھی نہیں جا سکتی۔ اور اگر براق کی بات کی جائے تو براق اللہ تعالیٰ نے وہ سواری عطا فرمائی ہے جس کی پہلی نظر جہاں پڑتی ہے وہاں پہلا قدم پڑتا ہے۔ یہ ساری چیزیں امتیوں کے لیے ہیں، اور امتی اگر محنت کریں گے تو پھر انشاءاللہ یہ کسی میدان میں پیچھے نہیں ہوں گے۔ آپ کو اور مجھے اپنی اولادوں کو پڑھانا ہے، ہر میدان میں لے کر جا کر کھڑا کرنا ہے، اور عشق کا دیا سینے میں جلا کر۔ اقبال کہتا ہے علم بعشق است از لاہوتیاں۔ اقبال کہتا ہے اگر علم ہو اور عشق کے ساتھ ہو تو وہ لاہوتی علم ہے، اور اقبال کہتا ہے علم بے عشق از طاغوتیاں۔ اقبال کہتا ہے علم ہو اور عشق کی اس کو ہوا نہ لگے، عشق کی اس کو بنیاد نہ ملے، عشق کی اس کو چاشنی نہ ملے، تو وہ علم نہیں ہے، وہ طاغوت کا ایک پنجہ ہے۔ اس لیے ہم نے اب علم بھی حاصل کرنا ہے، لیکن اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دلوں میں راسخ کر کے حاصل کرنا ہے، تاکہ دنیا کا کوئی فتنہ، کوئی بات ہمیں متاثر نہ کر سکے، اور جب بھی کوئی بات آئے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے موجود ہو۔ اقبال کہتا ہے آخر میں، کہتا ہے وہ کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھی ان کو یورپ میں، وہ علم کے موتی وہ کتابیں اپنی آبا کی دیکھیں جو ان کو یورپ میں، تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ اقبال نے ساری غزل کا آخر میں نتیجہ نکالا ہے۔ اقبال کہتا ہے غنی روزے سیاہ پینے کنارہ تماشا کن۔ اقبال کہتا ہے کہ غنی، تو ایک غنی شاعر ہے کشمیری، ان کی ایک مصرع اٹھا کر کہتا ہے کہ تو پریشان نہ ہو، جو زلیخا، یہ سائنس جو اسلام کے اوپر اٹیک کرنے آئی تھی، ایک وقت آئے گا یہ اسلام کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہوگی۔ اقبال کہتا ہے غنی روزے سیاہ پیرے کنارہ تماشا کن، کہ نور دیداش روشن کنت چشم زلیخا را۔ اقبال نے کہا کہ جو نور پہلے یوسف علیہ السلام کے ماتھے پر چمکا وہی نور حضرت زلیخا پر منتقل ہوا۔ یہ جو اسلام کے اوپر سارے حملہ آور ہو کے آئے ہیں نا، ایک دن یہ ساری تحقیقیں، یہ ساری میرے آقا و مولا کے ہر فرمان کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہوں گی، کہ کیونکہ وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔